امریکی شہر لاس اینجلس میں دنیا کا خطرناک ترین جنگی طیارہ B-52 گر کر تباہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پائلٹ سمیت تمام 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارہ کیلیفورنیا کی ایڈورڈز ایئر فورس بیس پر ٹیک آف کے فوراً بعد حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ B-52 امریکی فضائیہ کا اسٹریٹجک بمبار طیارہ ہے۔ اس پر 70,000 پاؤنڈ وزنی ہتھیار لادے جا سکتے ہیں۔ سینکڑوں روایتی ہتھیار اور 32 جوہری کروز میزائل شامل ہیں۔ طیارے میں پہاڑوں کی گہرائی میں بھی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ B-52 وہی بمبار طیارہ ہے جس سے امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے۔ امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے پر گزشتہ روز الیکٹرانک دستخط ہوئے۔ باقاعدہ تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ امریکہ کی طرف سے نائب صدر JD وینس شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ڈیل کی تفصیلات دستخط کے بعد سامنے لانے کا اعلان کر دیا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ آبنائے ہرمز جزوی طور پر کھل گئی۔ جہازوں کی باقاعدہ آمد و رفت جمعے سے بحال ہو جائے گی۔ ایران کے خلاف پابندیوں میں نرمی، وعدوں پر عمل درآمد سے مشروط قرار دے دی۔ مستقبل میں ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کی امید کا اظہار۔ یہ بھی بتا دیا تعلقات میں بہتری نہ آئی تو صورتحال دوبارہ اسی مقام پر جا سکتی ہے جہاں سے کشیدگی کا آغاز ہوا۔ ڈیل سے پہلے 2 راتیں حملے کرنے پر افسوس کا اظہار۔ ایران نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پابندیوں میں کوئی نرمی نہیں کی، نہ منجمد اثاثے جاری کیے گئے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے واضح کر دیا۔ کہا معاہدے میں طے شدہ فائدے وعدوں کی پاسداری سے مشروط ہیں۔ مفاہمتی یادداشت 1.5 صفحے پر مشتمل ایک عمومی دستاویز ہے۔ کئی معاملات کی تفصیلات تکنیکی مذاکرات میں جا کر طے کرنی ہوں گی۔ امریکہ ایران معاہدے پر اسرائیلی غم و غصہ ثابت کرتا ہے۔ تہران فاتح بن کر ابھرا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قومی کانفرنس سے خطاب۔ امریکہ سے معاہدے کا مسودہ خطے اور مزاحمتی فورسز کے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ یہ بھی بتا دیا شورا کے طویل اجلاس میں معاہدے کی منظوری دی گئی۔ شورا کے قلیل حصے نے اختلاف کیا لیکن اس کی اہمیت نہیں۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل سے تمام تنازعات کے حل کی راہ ہموار ہوگی۔ جنیوا میں امریکہ ایران امن ڈیل پر دستخط کی تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعتماد کرنے پر امریکی صدر، ایرانی سپریم لیڈر اور صدر مسعود پزشکیان سمیت دونوں ملکوں کی قیادت سے اظہار تشکر۔ معاہدہ طے پانے پر مذاکراتی ٹیموں کو مبارکباد کا پیغام۔ برطانوی چینل اسکائی نیوز نے ایران جنگ کو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطیوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ ایران معاہدے کو ٹرمپ انتظامیہ کی اسٹریٹجک شکست سے تعبیر کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اپنے تمام جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ سوال اٹھایا کہ تقریباً $30 ارب کی لاگت، ہزاروں ہلاکتوں اور امریکی فوجی ہتھیاروں کی تباہی کے بعد کیا ٹرمپ کے اعلان کردہ مقاصد میں سے کوئی بھی مقصد پورا ہوا ہے؟ انتہائی افزودہ یورینیم کا معاملہ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ میزائل ذخائر بھی موجود ہیں۔ اہم شخصیات کے قتل کے باوجود رجیم چینج بھی نہ ہو سکا۔ جنگ نے ایرانی قیادت کو مزید مضبوط بنا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ امن معاہدہ برقرار رہنے کی صورت میں ایران کے لیے $300 ارب کے فنڈ پر غور کر رہی ہے۔ فنڈ خاص طور پر جوہری معاہدے اور جنگ بندی پر عمل درآمد سے مشروط ہوگا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، فنڈ ایران کی جنگ کے بعد تعمیر نو اور معاشی بحالی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد براہ راست حکومتی ادائیگیوں کے بجائے نجی سرمایہ کاری پر ہوگی۔ لبنان جنگ کا خاتمہ امریکہ سے ڈیل کا لازمی حصہ۔ امریکہ کے کسی اتحادی نے بھی لبنان پر حملہ کیا تو ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ڈیل کی خلاف ورزی کا ایران فوری جواب دے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انتباہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیل کی ڈھٹائی برقرار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اسرائیل لبنان اور شام میں قبضہ شدہ علاقوں سے نہ نکلنے کا اعلان۔ کہا اسرائیلی فوج لبنان میں موجود رہے گی۔ جنگ بندی کے معاہدے میں فی الحال لبنان شامل نہیں۔ اگر ایران حزب اللہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے اور جواب دینے کا حق حاصل ہوگا۔ امریکی عہدیدار کی گفتگو۔
ایرانی قوم نے تاریخی استقامت، اتحاد اور مسلح افواج کی بہادری کے ذریعے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر مذاکرات کار باقر کالیباف کی گفتگو، کہا ایرانی عوام نے مشکل حالات میں جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا وہ قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ دعویٰ کیا ایران کو کمزور کرنے اور جھکانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ایران کا جزیرہ کشم میں زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایرانی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق کشم میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، فوری طور پر دھماکوں کی نوعیت واضح نہ ہو سکی۔ روس کا اسٹریٹجک بمبار طیارہ TU-22 سائبیریا میں گر کر تباہ، روسی وزارت دفاع نے بمبار طیارے کے گرنے کی تصدیق کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ حملے کے چاروں ارکان بحفاظت طیارے سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ حادثے کا شکار سوویت دور کا سپرسونک بمبار طیارہ ہائپرسونک کنجال میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید جبکہ 89 زخمی ہوئے۔ 81 مقدمات درج کر کے 425 شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا۔ آزاد کشمیر پولیس نے تفصیلات جاری کر دی۔ پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی بجٹ کا حجم 5000 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق 1500 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7 سے 10% اضافہ متوقع۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں فلیٹ سے 61 سالہ خاتون کی لاش ملی، گھر سے طلائی زیور غائب، بالیاں نوچ لی گئیں، خاتون کی بیٹی کا پولیس کو بیان۔ اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گوئر نے امریکی ویزے کے لیے فنگر پرنٹس دینے کی شرط اور مجرمانہ مقدمات سے متعلق جواب دینے کی اطلاع پر دورہ امریکہ منسوخ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ اقدام اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن انہیں سفارتی ویزا دینے کے لیے تیار نہیں۔ بن گوئر کو شادی میں شرکت کے لیے امریکہ جانے والے تھے۔ اسلامی سال شروع ہوتے ہی غلاف کعبہ کی تبدیلی، سونے چاندی ریشم سے بنے غلاف کسوہ کی تبدیلی میں درجنوں رضاکاروں کی شرکت۔ خانہ کعبہ کا غلاف یکم محرم کو تبدیل کرنا معمول ہے۔ اور محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یکم محرم الحرام کل ہوگی۔ یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ منائی جائے گی، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان۔